الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین کرام، زمرہ امامت کے پہلا تاجدار مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذی شان گزشتہ چند دنوں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہوں گے جن کی بدبو سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور ان کی بدبو کی وجہ سے باقی اہل جہنمی جو ہیں وہ اذیت اور تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے. ان 4 جہنمیوں کو آب حمیم پلایا جائے گا اور وہ ندا دے رہے ہوں گے، آوازیں بلند کر رہے ہوں گے کہ ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے. ان کی جب یہ حالت دیکھیں گے تو باقی سارے جہنمی ان کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. ان جہنمیوں میں سے پہلا جہنمی جو آگ کے انگاروں میں لپٹا ہوا ہوگا اور ادھر ادھر پھر رہا ہوگا، دعائیاں دے رہا ہوگا، اہل جہنم پوچھیں گے کہ تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے، وہ جہنمی کہے گا کہ میں دنیا میں قرض لیتا تھا اور واپس نہیں کرتا تھا. اس کا بیان گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے. علی امام فرماتے ہیں دوسرا بندہ وہ ہوگا جو اپنے انتریوں کو خود ہی ساتھ ساتھ اٹھا کے چلتا پھر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش میں ایسا نہ کرتا اور آج میری یہ انتریاں میرے ساتھ نہ گھسیٹی جاتی. تمام اہل جہنم اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے بندہ خدا، جرم تو ہم نے بھی کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر بھی جہنم واجب ہو گئی ہے، لیکن ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے. تم نے کون سا ایسا بڑا جرم کیا ہے کہ تیری انتریاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنے ساتھ ساتھ انہیں گھسیٹ کر چل رہا ہے؟ تو وہ جہنمی کہے گا رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دنیا میں جب بھی پیشاب یا پاخانہ کرتا تو صحیح معنوں میں طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا. پیشاب پخانہ کرنے کے بعد میرا جسم بھی نجس ہوتا، میرے کپڑے بھی نجس ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. مومنین کرام ذرا غور فرمائیں، علی والا ہو اور طہارت کا خیال نہ رکھے. ہم تطہیر کے وارثوں کے غلام ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی اور طہارت کا خیال رکھے یا نہ رکھے، ہم ضرور رکھیں. لیکن معاشرے میں اکثر طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو تھم بنے ہوئے ہیں، پورے جہان کے لوگ کی پرے وہی نبھاتے ہیں. امریکہ کی بات ہو تو ان کو پتہ ہے، رشیا کی بات ہو ان کو پتہ ہو، سیاسی جماعتوں اور ووٹوں کی باتیں ہوں تو سبھی کچھ ان کو پتہ ہے. نہیں پتہ تو صرف اور صرف طہارت کا نہیں پتہ. نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جب پیشاب کرنا ہے تو مقام میں پیشاب کو صاف کیسے کرنا ہے، مقام میں پخانہ کو کیسے صاف کرنا ہے، استبراء کیسے ہے، غسل واجب کب ہوتا ہے، غسل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تمام یہ بنیادی چیزیں جن پر تمام عبادتوں کا دار و مدار اور حلال اور حرام کا دار و مدار ہے، ان کی ان کو خبر نہیں ہوتی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ علی امام کے ماننے والے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور جہنم میں رہنے والے جیسے میں نے بتایا ایسے جہنمی بننے سے مولا ہمیں پناہ عطا فرمائے.
تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے 2-4 مسئلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو کہ پیشاب اور پخانے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی پیشاب یا پخانہ کرنے کے لیے زمین پر یا بیت الخلاء وغیرہ میں بیٹھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دونوں شرمگاہوں یعنی اگلا اور پچھلا حصہ دونوں کو دوسرے لوگوں سے چھپائے، چاہے وہ محرم ہوں یا نامحرم ہوں، پاگل لوگ ہوں یا ایسے بچے ہوں جنہیں کچھ نہ کچھ پتہ ہے، اچھے برے کی تمیز ہے، تو ان سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا ضروری ہے۔ ہاں البتہ فقہی مسئلہ ہے، میاں بیوی ہیں، اگر وہ ایک دوسرے سے اپنی شرمگاہوں کو نہ بھی چھپائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، جب بھی کوئی بندہ پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس بات کا خیال رہے کہ اس کا رخ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ ہاں البتہ مجبوری ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو نامحرم کی ان پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، جگہ ایسی ہے تو مجبوری کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پشت کرنا بھی جائز ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بلکہ فقہ محمد والے محمد میں 4 جگہوں پر رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، باند گلیوں میں جہاں صاحب گلی یا صاحب کوچہ کی اجازت نہ ہو۔ نمبر 2، ایسی زمین پر رفع حاجت کرنا جہاں پر مالک زمین کی رفع حاجت کے لیے اجازت نہ ہو۔ نمبر 3، ان جگہوں پر رفع حاجت کرنا جو کسی مخصوص ٹولے یا مخصوص کام کے لیے مختص ہوں، جیسے مسجد ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، ایسی جگہ پر رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، مومنین کے قبروں کے تقدس کے لیے، جس کا اب آج کل ہم خیال بھی نہیں رکھ رہے، قبرستان میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، وہیں پہ لوگ پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ فقہ محمد والے محمد میں قبرستان میں قبروں کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشاب پخانہ کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا بندہ سخت مجرم اور گناہگار ہوگا۔ اگلی بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، مقام پیشاب کو صرف اور صرف پانی کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہے۔ عموماً گلیوں بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی شلواریں نیچے کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہی قطرے بدن پہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، وہی قطرے جو ہوتے ہیں وہ شلوار وغیرہ کپڑے پہ بھی لگ رہتے ہیں، اور پھر وہ اسی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے طہارت کا خیال نہیں کیا۔ اگر ایسا کریں گے نہ ان کا وضو ٹھیک ہوگا نہ نماز ٹھیک ہوگی۔ البتہ مقام پاخانہ مکت اگر پانی میسر نہیں آئے تو اسے پانی کے علاوہ بھی ڈھیلا ہے، پتھر وغیرہ ہے یا کپڑا ہے، اس کے ساتھ اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں مقام مکت کو بھی صرف اور صرف پانی کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جب پاخانہ کے ساتھ کوئی اور نجاست بہہ رہا ہے یعنی خون وغیرہ ہے تو اس وقت پانی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، کوئی بیرونی نجاست مقام پخانہ پر لگ گئی ہو۔ نمبر 3، پخانے کے مخرج کے ارد گرد کی سائڈیں اتنی آلودہ ہو گئی ہوں کہ جسے صرف اور صرف پانی کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہو، تو ان 3 حالتوں میں مقام پخانہ کو صرف اور صرف پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 3 حالتیں نہ ہو تو پتھر ڈھیلا وغیرہ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مقام پیشاب کو صرف اور صرف پانی کے ذریعے صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو مومنین کرام،
یہ 2-4 مسائل آپ تک پہنچا دیے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ ویسے نجاسات کے بارے میں بہت ساری ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ آخر میں میری اپیل ہے کہ ہم وارث تطہیر کے ماننے والے ہیں، طہارت کا خیال رکھیں اور مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں شیعان محبان علی محمد وآل محمد بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ